السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مکہ میں جناب سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پیغمبر آخر الزماں کی حیثیت سے دین اسلام کی تبلیغ فرما رہے تھے، اور یہ بات قابل ذکر ہے کہ فلسطین میں بازنطینیوں کے احوال کا تذکرہ وحی الہی میں آیا، جس میں ان کے مقدر کی پیشین گوئی ان الفاظ میں کی گئی: بازنطینی عرض قریب سے معدوم ہو جائیں گے، لیکن چند سال بعد دوبارہ فتح یاب ہوں گے۔ اس سے بھی زیادہ نمایاں تذکرہ یروشلم میں ہے کہ ابتدائی ایام میں سرور کائنات اور ان کے جانثاروں کا یہ قبلہ تھا، پھر حکم الہی کے مطابق ان کا رخ مکہ کی سمت موڑ دیا گیا۔ اس سے بھی نمایاں اور واضح تذکرہ سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سفر معراج کے ذکر میں ارشاد ہوتا ہے: عظیم ہے وہ خدا جو اپنے خاص بندے کو رات میں مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ لے گیا، جس کے گرد و نواح میں ہماری برکتیں ہیں اور جہاں ہم نے اسے اپنی شان کے مظاہر دکھائے۔ اس آیت قرآنی کی توضیح و تشریح تمام تفاسیر، احادیث اور سرور کائنات کے معاصر سوانحات ابن حشام میں تفصیل سے موجود ہیں، جس کا اجمالی تذکرہ ہم ابتدا میں کر چکے ہیں۔ اس میں شک نہیں کہ جاہل و کافر قریش نے سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اس واقعے کا مذاق اڑایا، لیکن شعور و آگہی کی دولت سے مالا مال ہستیوں نے آمنا و صدقنا کہتے ہوئے اسے قبول کیا، اور یہ پس منظر تھا جس میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک فاتح کی حیثیت سے شہر مقدس میں داخل ہوئے، اور اہل شہر کو پناہ دینے کے بعد ان کے سامنے صرف ایک مقصد تھا کہ وہ جلد سے جلد اس مقدس مقام کو تلاش کرنا چاہتے تھے جہاں سے سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سفر معراج پر تشریف لے گئے۔ مشیر الغرام کے مصنف نے شداد ابن اوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کے حوالے سے لکھا ہے کہ امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے معاہدہ فتح لکھنے سے فرصت پائی تو وہ بطریق یروشلم سے مخاطب ہوئے: ہمیں مسجد داؤد لے چلیے۔ بطریق نے تعمیل کی۔ حضرت عمر تلوار باندھے ہوئے آگے آگے چلے۔ اس وقت 4000 صحابہ آپ کے پہلو میں تھے، وہ سب تلواریں باندھے ہوئے تھے۔ ایک گروہ دوسرے عربوں کا تھا، وہ بھی پیچھے پیچھے ہو لیا۔ بطریق یہودی دشمنی کے پیش نظر اس مقام کی نشاندہی سے ہچکچا رہا تھا۔ بطریق حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو صحابہ کے جرمٹ تھے کہ آگے آگے چل رہا تھا، اس طرح ہم شہر مقدس میں داخل ہوئے۔ وہ ہمیں اس گرجے میں لایا جو قمامہ کے نام سے مشہور ہے، اور کہا یہ مسجد داؤد ہے۔ حضرت عمر نے چاروں طرف نگاہ دوڑائی، تھوڑی ہی دیر تفکر کیا اور فرمایا تو غلط کہتا ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کیفیت بیان فرمائی تھی یہ جگہ اس کے مطابق نہیں ہے۔ بطریق اور آگے چلا اور ہمیں کلیسائے سیہون میں لایا اور وہی بات کی، مگر حضرت عمر نے دوبارہ فرمایا تو غلط کہتا ہے۔ پھر چلا حتیٰ کہ حرم شریف کے دروازے تک جو بعد میں باب محمد کہلوایا ہمیں لے آیا۔ اب سنو کہ اس وقت گوبر تمام حرم میں پھیلا ہوا تھا اور چٹان یا مسجد داؤد کا کوئی نشان نظر نہ آتا تھا۔ چنانچہ بطریق نے کہا اس میں جانے اور آگے بڑھنے کی کوئی صورت نہیں، سوائے اس کے کہ گھٹنوں کے بال چل کر جائیں۔ حضرت عمر نے ہر طرف نظر کی اور دیر تک غور کرنے کے بعد کہا: والذی نفسی بیدہ، کہ مجھے اس کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، یہی وہ جگہ ہے جس کی کیفیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے بیان فرمائی۔ حضرت عمر حرم شریف کے اگلے حصے کی طرف بڑھے جو مغرب میں یعنی جنوب مغرب سے ملا ہوا ہے، اور انہوں نے اپنے ہاتھوں سے کوڑے کو اٹھا اٹھا کے دامن میں بھرنا شروع کیا، اور ہم سب جوان ساتھ تھے۔ ایسا ہی کیا یہاں تک کہ وہ اس کو لیے ہوئے روانہ ہوئے، اور ہم بھی ان کی اتباع میں پیچھے پیچھے تھے، اور کوڑے کو وادی میں پھینک دیا جو وادی جہنم کہلاتی ہے۔ پھر ہم کوڑا اٹھانے کے لیے واپس آئے، اور اسی طرح حضرت عمر اور ہم جوان ساتھ تھے، برابر کوڑا اٹھا اٹھا کے پھینکتے رہے، حتیٰ کہ اس مقام کو جہاں تک اب مسجد قائم ہے پوری طرح صاف کر دیا۔ لیکن حضرت عمر نے ہدایت فرمائی جب تک یہ جگہ بارش کے پانی سے 3 مرتبہ دھول نہ جائے یہاں نماز ادا نہ کی جائے۔ بعد ازاں جنوب کی طرف وہ صاف جگہ کی طرف بڑھے اور نماز کا قصد کیا۔ مشیر الغرام میں ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کابل احبار کہ جو یہودی سے مسلمان ہوئے تھے ان سے پوچھا: تم کیا کہتے ہو، مسجد یا قبلہ کس جگہ رکھا جائے؟ کعب نے جواب دیا کہ اس کے واسطے چٹان کے عقب میں جگہ رکھو جس سے 2 قبلہ ہو جائیں گے، یعنی ایک قبلہ موسیٰ علیہ السلام اور دوسرا قبلہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ لیکن امیر المومنین نے فرمایا: اے ابو اسحاق، ابھی تک تمہارا میلان یہودیوں کی طرف ہے، مسجد چٹان کے عقب میں نہیں بلکہ سامنے رہے گی۔ پھر حضرت عمر حرم شریف کے سامنے یعنی کہ جنوب کے رخ بڑھے، پھر مغرب کی طرف بڑھے اور فرمایا کہ آؤ اسے مسجد کی جگہ بنا لیں۔ اذان سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے مؤذن حضرت بلال نے دی،
اور اپنے آقا و مولا کے وصال مبارک کے بعد سے حضرت بلال آپ کی یاد میں اذان دینا ترک کر چکے تھے، لیکن امیر المومنین حضرت عمر کے اصرار اور صحابہ کبار کی آرزو پر حضرت بلال نے اس موقع پر اذان دی اور سب نے امیر المومنین کے پیچھے نماز ادا کی۔ حضرت عمر کے قافلے میں صحابہ رسول کی ایک بڑی تعداد موجود تھی، ان میں سے 2 کا ذکر بطور خاص آتا ہے جنہوں نے یروشلم کو اسلامی تعلیمات کا گہوارہ بنانے میں اہم کردار ادا کیا۔ پہلے صحابی رسول حضرت عبیدہ بن صامت ہیں، جنہیں شام میں قاضی اور مبلغ بنا کر بھیجا گیا تھا۔ حضرت عمر اصحاب رسول کا بے حد احترام فرمایا کرتے تھے، اس لیے انہیں اپنے معمول کے فرائض کے علاوہ تبلیغ و تعلیم کا فریضہ بھی سونپا گیا تھا۔ اب حضرت ابو عبیدہ کو شہر قدس کا قاضی بنا دیا گیا اور انہوں نے اس عہدے پر شہر قدس میں ہی انتقال فرمایا۔ اصحاب رسول میں سے دوسرے جنہوں نے دینی مقاصد کے تحت شہر قدس میں سکونت اختیار کی حضرت شداد بن اوس رضی اللہ عنہ تھے، جو اپنی سادگی اور علم حدیث کی بنا پر بہت محترم تھے۔ انہوں نے بھی اسی شہر میں جان دی۔ حضرت عمر نے شہر چھوڑنے سے قبل صخرہ اور براق باندھنے کے قریب اس جگہ جہاں انہوں نے اپنے ہمراہیوں سمیت نماز ادا کی ایک مسجد تعمیر کرنے کا حکم دیا۔ حضرت عمر کے حکم یا ایما سے اس خرابہ پر جو مسجد اٹھائی گئی تھی، اس کا تذکرہ کسی عرب مورخ یا تاریخ دان نے نہیں کیا۔ اس کے برعکس عیسائی مورخین تھیوفینس، الیاس ناسبی اور میکائل شامی نے اپنی اپنی تاریخ میں سقوط یروشلم اور ہیکل کی جگہ ایک مسجد کا موجود ہونا لکھا ہے۔ پروفیسر کریسول کے نزدیک ان بیانات میں افسانوی رنگ شامل ہو گیا ہے۔ ایک قدیم سیاح آر کلف نے بھی ایک سادہ سی مسجد کا ذکر کیا ہے۔ یہ سیاح 670 عیسوی میں مقامات مقدسہ کی زیارت کے لیے بیت المقدس آیا تھا۔ وہ لکھتا ہے کہ جس جگہ قدیم ایام میں ہیکل سلیمانی کی شاندار عمارت تھی، اس کی مشرقی دیوار کے نزدیک مسلمانوں نے ایک مستطیل شکل کی عمارت تعمیر کر لی جہاں وہ نماز ادا کرتے۔ یہ عمارت معمولی طرز کی ہے، جسے انہوں نے بعض پرانے آثار پر بڑے بڑے شیطیر رکھ کر بنایا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ سادہ سی عمارت میں بیک وقت 3000 نمازی نماز ادا کر سکتے ہیں۔ یہ کہنا مشکل ہے کہ یہ سادہ لیکن ایمان کی حرارت سے گرم عمارت کب تک قائم رہی۔ البتہ تاریخ بتاتی ہے کہ سادہ سی ابتدا کے 50 سال بعد اس شہر میں اسلامی طرز کی عظیم یادگاروں کا آغاز ہوا اور یروشلم کو قطعی طور پر اسلام کے تیسرے مقدس شہر کی حیثیت حاصل ہو گئی۔ اس کا رومی نام ختم کر دیا گیا اور یہ بیت الحرام کے مقابلے میں البیت القدس کہلایا، جو بیت المقدس اور القدس ہو گیا، اور آخر اسے القدس شریف بھی کہا جانے لگا۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس اور حضرت عمر سے اس شہر کی وابستگی ہی کا احساس تھا کہ حضرت معاویہ نے اپنی خلافت کا اعلان دمشق کی بجائے اس جگہ کرنے کو ترجیح دی، اور اس کے جانشینوں کے دور میں یہ شہر واقعتاً دینی مرکز تھا، کیونکہ مکہ و مدینہ ان کے حریفوں کے تصرف میں تھا۔ حضرت عمر کی اس سادہ سی عمارت کی جگہ مسجد اقصی اٹھائی گئی اور سرور کائنات کے سفر معراج پر روانہ ہونے کی جگہ کعبۃ الصخرہ بلند ہوا، جسے یورپی مورخین غلط طور پر مسجد عمر کا نام دیتے ہیں، اور وہ احاطہ جس میں یہ عظیم یادگاریں قائم ہیں حرم شریف کہلایا۔ ان عظیم عمارتوں کی بنیاد 5ویں اموی خلیفہ عبد المالک بن مروان نے اٹھائی۔ اس سلسلے میں اس کے سیاسی عزائم کو بہت کچھ ہوا دی جاتی ہے۔ عصری اور عصری اکتشافات کے مقابلہ خلیفہ عبد الملک صرف کعبۃ الصخرہ کی تعمیر مکمل کر سکا۔ اس کی تمام تر توجہ گنبد صخرہ اور اس کی زینت پر مرکوز رہی، اور بنا بری وہ مسجد اقصی کی تعمیر و تزئین کی طرف دھیان نہ دے سکا۔ چنانچہ مسجد اقصی کی تعمیر کے سلسلے میں باپ کے ادھورے کام کو اس کے سعادت مند بیٹے ولید نے تکمیل تک پہنچانے کا عزم کیا، اور یہ خیال عمل کی شکل اختیار کر کے مسجد اقصی کو نیا رنگ و روپ دے گیا۔ یہی وجہ ہے کہ بعض مورخین نے مسجد اقصی کی سب سے پہلی مستقل تعمیر کو عبد الملک کی بجائے ولید بن عبد الملک سے منسوب کیا ہے۔ اس ولید کے زمانے میں سندھ کی سرزمین پر اسلام کا پرچم لہرایا۔ یہ مسجد 6 سال میں مکمل ہوئی اور اس پر ولید کی سلطنت کے 7 سالہ محاصل خرچ ہوئے۔ مسجد کے تمام دروازوں پر سونے چاندی کی تختیاں لگیں۔ مسجد کو ہفتے میں 2 بار دھویا جاتا اور مسجد کی خدمت کے لیے 300 آدمی مقرر تھے، اور ابن عساکر کے مطابق اس کے 4 مینار تھے۔ 8ویں اموی خلیفہ، جو اپنی سادگی، قناعت اور راستی کی بنا پر تاریخ میں عمر ثانی کہلائے، نے کعبۃ الصخرہ کو اس قدر عظمت دی کہ اپنے پیشتر کے تمام گورنروں کو حکم دیا کہ وہ اپنی دیانت اور امانت کے لیے اس مقدس مقام پر حلف دیں۔ عباسی خلفاء نے اپنے پیش روؤں کو اس روایت کو زندہ رکھا، اور ان میں سے کم و بیش 3 ایسے تھے جنہوں نے ایک زائر کی حیثیت سے مسجد اقصی میں حاضری دی۔
عباسی خاندان کے بانی المنصور نے 2 مرتبہ یہاں حاضری دی۔ پہلی مرتبہ مکہ اور مدینہ سے ہوتے ہوئے وہ القدس پہنچے اور دوسری مرتبہ سیدھے یہاں آئے۔ المہدی نے مسجد اقصیٰ کی برکتوں سے مالا مال ہونے کے لیے اپنے بیٹے شہزادہ ہارون الرشید کے ساتھ القدس کا سفر کیا۔ المامون کا ذوق و شوق تو اس قدر بڑا ہوا تھا کہ کعبۃ الصخرہ میں بعد نمایاں تبدیلیاں اسی کے حکم سے ان کے بھائی خلیفہ مستعصم کی نگرانی میں ہوئیں، جو اس وقت شام کے گورنر تھے۔ مشیر الغلام کا مصنف راوی ہے کہ میں ابھی اموی خلافت کے سانس باقی تھے اور اس کے 2 سال بعد صفاق کے ہاتھوں انجام کو پہنچی ایک زلزلہ آیا جس نے مسجد کے مشرقی اور مغربی حصے کو گرا دیا۔ اس زلزلے کے تقریباً 24 سال بعد تک انارکی کا دور تھا۔ مسجد اقصیٰ اسی ویرانی کے عالم میں رہی، حتیٰ کہ منصور کو اطلاع دی گئی، لیکن اس کے خزانے میں روپیہ نہیں تھا۔ چنانچہ اس کے حکم کے مطابق مسجد کے 24 دروازوں پر منڈھا ہوا خالص سونے اور چاندی کا پتھرہ اکھاڑا گیا اور اسے گلا کر درہم و دینار میں ڈھال دیا گیا۔ جب تعمیر مکمل نہ ہوئی، یہی روپیہ خرچ ہوتا رہا۔ اسی تعمیر میں مسجد کے مشرقی اور مغربی حصے ازسر نو تعمیر کیے گئے۔ خلیفہ منصور القدس آیا اور 1 ماہ تک شہر میں مقیم رہا تاکہ مسجد اقصیٰ میں ادائیگی نماز کی فضیلتوں سے مالا مال ہو سکے۔ بدقسمتی سے تھوڑے ہی عرصے بعد ایک اور زلزلے میں المنصور کے حکم سے تعمیر شدہ عمارت زمین پر آ رہی۔ مشیر الغلام کا کہنا ہے کہ منصور کے جانشیر المہدی کو اطلاع ہوئی، اس نے اسے ازسر نو تعمیر کرنے کا حکم دیا۔ محترم، مسجد کی تعمیر کا کام 163 ہجری میں شروع ہوا۔ چونکہ ولید بن عبد الملک کی عمارت عرض میں تنگ اور طول میں ضرورت سے زیادہ تھی، اس لیے خلیفہ مہدی کے حکم سے اس کا طول کم اور عرض بڑھا دیا گیا، اور جب تعمیر مکمل ہو چکی تو خلیفہ مہدی نے اپنے پیش رو کی طرح اس خیر و برکت والی مسجد، جس کے بارے میں قرآن مجید کا ارشاد ہے کہ اس کے چوطرفہ برکت رکھی گئی ہے، بغداد سے آ کر یہاں نماز ادا کی۔